سورہ رحمان کی آیت نمبر 46، سورہ رحمان کا تیسرا رکوع اور 27ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کھڑے ہونے سے ڈرے اس کا مطلب ہے جسے اپنے رب کے حضور قیامت کے دن موقف میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور وہ گناہ چھوڑ دے اور فرائض بجا لائے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جنت عدن اور جنت نعیم۔ اور یہ بھی کہا گیا ایک جنت رب سے ڈرنے کا صلہ ہے اور ایک جنت شہوات چھوڑنے کا صلہ ہے۔ کاش اس آیت کریمہ کا اثر ہم اپنے دل میں لیں اور رب العالمین کے خوف سے کانپتے ہوئے آج یہ عزم کریں کہ ہم سارے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ گناہ وقتی لذت دیتے ہیں، لذت فوراً ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے، اس کا عذاب باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر سچی پکی توبہ کر لیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک نوجوان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت کو پسند کرتے تھے، آپ اس سے محبت فرماتے تھے۔ رات کو یہ اپنے والد کی خدمت کے لیے اپنے گھر سے والد کے گھر پر جاتا تھا، راستے میں اسے گناہ کی دعوت دی جاتی، یہ نگاہ نیچی کیے گزر جاتا۔ ایک دن اس کی نگاہ پڑ گئی، شیطان نے حملہ کیا، چند قدم اٹھا کر وہ گھر میں داخل ہو گیا گناہ کے ارادے سے۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کل بروز قیامت رب کے حضور جب کھڑا ہوں گا اور میرا حساب لیا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے چیخ ماری اور خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت نے اسے باہر پھینک دیا۔ اس کے والد اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے، دیکھا گلی میں بے ہوش پڑا ہے، اسے اٹھا کر لے گئے، ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب وہ ہوش میں آیا، پورا واقعہ سنایا تو اس پر اس بات کا خوف طاری ہوا کہ میں نے چند قدم گناہ کے ارادے سے اٹھا لیے۔ یہ چند قدم اٹھانے پر اتنا افسوس ہوا کہ خوف کے مارے چیخ بلند ہوئی اور روح پرواز کر گئی۔ غسل دے دیا گیا، نماز جنازہ ہو گئی، تدفین ہو گئی۔ 2-3 دن گزر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے معلوم کیا وہ نوجوان مجھے نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس کے والد کے پاس آئے، والد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس کی قبر پہ جاؤں، اور قبر پر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس خوف کی وجہ سے گناہ سے باز رہا، اور چند قدم جو تو نے اٹھائے تھے اس کا اتنا خوف کہ جان نکل گئی۔ قبر انور سے آواز آئی، یا امیر المومنین الحمدللہ، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ کاش یہ الفاظ، یہ واقعہ ہمارے دل میں اتر جائے اور آج ہم ایک نئی پاکیزہ زندگی شروع کریں جس میں اللہ کی فرما برداری ہو، جس میں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پامال نہ کیے جائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ ذواتا افنان، بہت سی ڈالوں والیاں، یعنی ان دونوں باغات میں بہت سے درخت ہیں
بہت سی شاخیں ہیں، ہر ڈالی میں، ہر شاخ میں قسم قسم کے میوے پھل ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ فیہما عینان تجریان، ان میں دو چشمے بہتے ہیں، ایک آب شیریں کا، میٹھے پانی کا، اور ایک پاک شراب کا چشمہ بہتا ہے۔ بعض نے کہا ایک تسنیم کا چشمہ ہے اور ایک سلسبیل کا چشمہ ہے، ایک چشمہ تسنیم ہے اور ایک چشمہ سلسبیل ہے۔ اللہ یہ چشمے دیکھنا اور اس سے پانی پینا ہم سب کو نصیب فرمائے، نفس و شیطان کے وار سے بچائے، اللہ ہمیں گناہوں سے دوری عطا فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر قنادیس کا، یعنی سنگین ریشم کا۔ جب استر کا یہ حال ہے تو ابرا کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ استر کہتے ہیں اس کپڑے کو کہ جو نیچے ہوتا ہے، اور ابرا کہتے ہیں اس کپڑے کو جو اوپر ہوتا ہے۔ تو ان بچھونوں پر جو کپڑا لگا ہے، اندر کا کپڑا وہ موٹے ریشم کا ہے اور انتہائی قیمتی اور خوبصورت ریشم ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے، جب اندر کے کپڑے کی یہ شان ہے تو اوپر کا جو کپڑا ہے جسے اردو میں ابرا کہتے ہیں وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ درخت اتنا قریب ہوگا کہ اللہ تعالی کے پیارے کھڑے بیٹھے اس کا میوہ، اس کا پھل چن لیں گے، توڑ لیں گے۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار انڈیا میں ہے، امبالہ شریف میں۔ اللہ تعالی ہمیں حاضری نصیب فرمائے۔ آپ ایک دن اپنی مسجد میں درس دے رہے تھے اور آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا۔ مسجد کے صحن میں درس دے رہے تھے، وہاں شہتوت کا درخت بھی لگا تھا۔ آپ نے فرمایا جنت کے درخت بہت وسیع ہوں گے، اتنے چوڑے ہوں گے کہ اگر 100 سال تک کوئی گھوڑا دوڑتا رہے تو سائے سے باہر نہ نکل سکے، اور اتنے لمبے کہ اگر کوئی چڑھے تو چڑھنے میں 500 سال لگیں، اترے تو اترنے میں 500 سال لگیں۔ تو ایک دیہاتی نے حیران ہو کر کہا، حضرت دنیا میں ہم اگر کوئی سیب توڑنا چاہتے ہیں تو درخت کے اوپر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر توڑ کر نیچے آ جاتے ہیں، اب جنت میں پھل کھانا ہوگا تو 500 سال اوپر چڑھنے میں لگیں گے، 500 سال نیچے اترنے میں، تو یہ تو مشکل امر ہے، یہ تو کام بڑا مشکل ہوگا۔ تو حضرت مسکرانے لگے، فرمایا بات یہ نہیں ہے، میں تو تجھے درخت کی اونچائی بتا رہا ہوں۔ جنتی کو جب درخت کا پھل توڑنا ہوگا تو درخت کو اشارہ کرے گا، اور جیسے ہی اشارہ کرے گا وہ درخت چلتا ہوا آئے گا، اس کے سامنے جھک جائے گا، وہ جس طرح چاہے گا کھڑے بیٹھے توڑنا چاہے گا توڑ لے گا۔ تو آپ نے یہ سمجھانے کے لیے شہتوت کے درخت کو اشارہ کر کے
سمجھایا. جیسے یہ شہتوت کا درخت ہے، جنتی اس طرح اشارہ کرے گا. تو آپ نے یوں اشارہ کیا تو شہتوت کا درخت چلنے لگا. تو آپ نے اس درخت سے فرمایا تو اپنی جگہ کھڑا رہے، میں تجھے چلنے کا حکم نہیں دے رہا، یہ تو میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اشارہ کر رہا تھا. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی. جنتی بیویاں اپنے شوہر سے کہیں گی، مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی. تو اس اللہ کی حمد جس نے تجھے میرا شوہر کیا اور مجھے تیری بیوی بنایا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے. کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ لعل اور مونگا ہیں، یاقوت اور مرجان ہیں. یہ عورتیں صفائی میں اور خوش رنگی میں گویا یاقوت اور مرجان ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ جنتی حوروں کے صفائے ابدان کا یہ عالم ہے کہ ان کی پنڈلی کا مغز اس طرح نظر آتا ہے جس طرح آپ گینا کی سرائی میں سرخ شراب نظر آتی ہے. جنتی حوروں کی بڑی شان ہے، لیکن جو مسلمان عورت جنت میں جائے گی وہ کئی حوروں کی ملکہ ہوگی. حدیث پاک میں ہے کہ 70,000 حوروں سے زیادہ اسے حسن و جمال دیا جائے گا. یہ فضیلت اسے کیوں حاصل ہوگی؟ یہ نیکی کی برکت ہوگی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنتی حوروں سے زیادہ دنیا کی عورت اتنی خوبصورت کیسے ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا اس پر نیکی کا نور ہوگا، نمازوں کا نور، روزوں کا نور، پردے کا نور. اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو تمام مسلمان بہنوں کو چاہیے کہ وہ شرعی پردہ کریں، نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ جانے سے اپنے آپ کو بچائیں. صرف یہی نہیں کہ ہم خود پردہ کریں بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی پردہ کرائیں. ہماری بعض خواتین خود تو پردہ کر لیتی ہیں لیکن جوان بیٹی پر توجہ نہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے. کیا آپ پسند کرتی ہیں کہ آپ جنت میں جائیں اور آپ کی بیٹی جہنم میں جائے؟ تو اپنی بیٹیوں کو بھی شرعی پردہ کرائیں، چست لباس نہ پہنائیں، پینٹ شرٹ نہ پہننے دیں، دین کا شعور دیں. اور اسی طرح جب بہو کی تلاش ہو تو دیندار خاتون کی تلاش کریں. سب سے پہلے دیکھیں کہ عقیدہ اس کا درست ہے، پھر دیکھیں وہ شرعی پردہ کرتی ہے. اپنے گھر میں ایسی بہو لے کر آئیں جو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والی، شرعی پردہ کرنے والی، نیک صالح ہو، جو آپ کی بیٹے کو جنت کی طرف لے جائے. ایسا نہ ہو کہ ایسی بے پردہ عورت کو لے کر آئیں جو آپ کو بھی جہنم میں لے جائے اور آپ کے بیٹے کو بھی جہنم میں لے جائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی.
یعنی جس نے دنیا میں نیکی کی اس کا صلہ آخرت میں اللہ کا احسان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا ہو، اس کا صلہ جنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ دو جنتیں تو ایسی ہیں جن کے برتن اور تمام سامان چاندی کے ہیں، اور دو جنتیں ایسی ہیں کہ جن کے برتن اور تمام سامان اسباب سونے کے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ پہلی دو جنتیں سونے اور چاندی کی اور دوسری دو جنتیں یاقوت اور زبرجد کی ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو جنتوں کے سوا اور دو جنتیں ہیں۔ یہ کن کے لیے ہیں؟ جو رب کا خوف رکھتے ہیں، اس وجہ سے گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ مدہامتان، نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں، یعنی ان دونوں باغات میں اتنے درخت ہیں کہ چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، اور اس سبزے کی وجہ سے سیاہی کی جھلک آ رہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ فیہما عینان نضاختان، ان میں دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ فیہن خیرات حسان، ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی، یعنی جنت میں جو عورتیں ہوں گی ان کی عادتیں بھی اچھی ہوں گی اور شکل و صورت بھی اچھی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشیں، کہ ان خیموں سے حوریں باہر نہیں نکلتی، یہ ان کی شرافت، کرامت اور عزت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر جنتی عورتوں میں سے زمین کی طرف کسی ایک عورت کی جھلک پڑ جائے تو آسمان زمین کے درمیان کی تمام فضا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ جنتی حوریں پردہ کریں گی، جنت میں پردہ ہوگا، بے پردگی نہیں ہوگی۔ حالانکہ تمام جنتی نیک صالح ہوں گے، کسی کو کوئی گندا خیال نہیں آئے گا، سب کی نگاہیں پاک ہوں گی، پھر بھی جنت میں پردہ ہے، کیونکہ اللہ کو پردہ پسند ہے۔ دنیا میں جو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، یہ اس لیے نہیں کہ جس کی نگاہ گندی ہو وہ پردہ کرے، بلکہ نگاہ پاک بھی ہو، دل پاک بھی ہو تو بھی پردہ کریں، پردے کی برکت سے اور پاکیزگی نصیب ہوگی۔
جب جنت میں پردہ ہے، حالانکہ وہاں پہ تو سبھی پاک ہیں، تو یہ سوچ کہ دل پاک ہو تو پردے کی ضرورت نہیں، بالکل غلط سوچ ہے۔ ازواج مطہرات پاک، صحابہ پاک، ازواج مطہرات نے صحابہ سے پردہ کیا۔ اللہ تعالی ہر ایک بہن کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہر بھائی کو نگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ تو ہمیں توبہ کی توفیق دے، عمل نیک کی توفیق دے، ہمارے دل کو پاک کر دے، ہمارے دل کی ساری گندگیوں کو دور کر دے، قبر و آخرت کی فکر عطا فرما، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، ہر نیک کام میں ہمیں اخلاص عطا فرما۔ آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا۔ سورہ رحمان کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔